وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہدائے اہل حدیث کانفرنس ہر اعتبار سے کامیاب ہے، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ گو آج حضرت شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالخالق قدوسی، حضرت مولانا محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور یہ صدمہ یقیناً پوری زندگی کے لیے ایک روگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس عظیم صدمے کے باوجود باعث اطمینان بات یہ ہے کہ کیا ہوا، حضرت شہید ہمارے پاس نہیں، لیکن ان کا نظریہ نصب العین تو ہمارے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، کسی سے اپنے دین کی آبیاری کا، اپنی توحید کی سربلندی کا، اپنے پیغمبر کی سنت کے پھیلاؤ کا، اصحاب پیغمبر کی حرمت اور ان کے تقدس کا، چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا کام لے لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کے اندر انسان کا کوئی ذاتی کمال اور بس نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی انسانوں کی طرح کے انسان تھے، گوشت پوش کے وجود تھے، لیکن ان تمام کے تمام نکات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج حضرت شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس جرت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس تنتنے کے ساتھ، جس ہمہمے کے ساتھ، جس زمزمے کے ساتھ، جس بہادری اور بلبلے کے ساتھ حضرت شہید نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہمارے پاس ایک اثاثے کی حیثیت سے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ حضرت شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹوں میں نہ حضرت شہید کی تڑپ ہے، نہ حضرت شہید کی گرج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی کمزوری اور بے بساطی کے باوجود میں قلعہ لکشمن سنگھ کے شوق شہدائے اہل حدیث میں اس بات کا برملا طور پہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضرت شہید کا ایک بھی جسمانی اور ایک بھی روحانی فرزند زندہ ہے، شہدائے اہل حدیث کا مشن جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی صحیح۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پیشتر ایک دو باتیں بھائی سبتین نقوی نے کی ہیں۔ حضرت شہید کا مشن مالک کائنات کی توحید کی سربلندی کا مشن تھا، اور آپ اس کو بڑے برملا انداز میں کیا دیا کرتے تھے کہ ہماری ماں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے کہا ہے، بیٹا کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تجدید عزم کے لیے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، اللہ اکبر کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اور اپنی جبین نیاز کو کٹوانا تو گوارا کر لیں گے، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حضرت شہید کا مشن چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا مشن تھا۔ آپ نے اپنے قلم کو ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے چلا دیا، قادیانیت کے خلاف القادیانیہ کو تحریر کر دیا، بہائیت کے خلاف البہائیہ کو تحریر کر دیا، بابی فتنے کے خلاف البابیہ کو تحریر کر دیا، کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا، جب تک ثناء اللہ مرسری، مولا میر ابراہیم سیالکوٹی
اور محمد حسین بٹالوی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس دور پورا شوق میں ہر طرف سے ختم نبوت کے اوپر چوکیداری کرنے والے چوکیداروں کو چیلنج کا سامنا ہے۔ کبھی میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام اور عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھنے کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی خان صاحب کے دور کے اندر ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کو تھمانے کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم وقت کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ جب تک احسان علی ظہیر کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ تکبیر! اللہ اکبر! حضرات گرامی قدر، چوکھٹے ختم نبوت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ حرمت رسول اللہ کے پر ہونے والا ہر حملہ احسان علی ظہیر کے بیٹے اپنے دل پہ محسوس کریں گے، اپنے قلب پہ محسوس کریں گے۔ حملہ کرنے والا ہاں کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، اس کو روکا جائے گا، اس کو ٹوکا جائے گا۔ جن عورتوں نے اپنے مارچ کے اندر اپنے نام نہاد حقوق کی پاسداری کے لیے حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا، ہم ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، مگر رسول ہاشمی کی عظمت کے پر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اگر آپ کو تھانے کا گراؤ کرنا پڑا، گراؤ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان عورتوں کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لیے دھرنا دینا پڑا، دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں؟ رسول پہ جان بھی قربان، توحید پہ جان بھی قربان، شہاد پہ جان بھی قربان، مسلک اہل حدیث زندہ باد، علامہ علی ظہیر زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، حرمت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کے لیے حضرت علامہ شہید کے بیٹوں کا، آپ کے روحانی فرزندوں کا، حضرت یزدانی شہید کے شاہینوں کا یہ کارواں جاری و ساری رہے گا۔ جن لوگوں نے سیدنا صدیق کی صداقت پہ حملہ کیا، جناب فاروق کی عدالت پہ حملہ کیا، جناب ذی-النورین کی سعادت پہ حملہ کیا، جناب معاویہ کے تدبر پہ حملہ کیا، ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ابھی احسان علی ظہیر کے فرزند زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ حرمت صحابہ کے پرچم کو لہراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، جہاں پر ہماری وفائیں رب قدیر کی توحید کے لیے ہیں، جہاں پر ہماری وفائیں پیغمبر زمان کی ختم نبوت کے لیے ہیں، جہاں پہ حرمت رسول اللہ کے لیے ہیں، جہاں پر ناموس صحابہ کے لیے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مادر وطن کے آئین کے بھی رکھوالے ہیں۔ اور جس طرح میرے بھائی عبدالباسط شیخو پوری نے کہا تھا، حضرت علامہ شہید نے آئین کی نسبت سے یہ بات ہر جگہ پر برملا طور پہ کہی تھی کہ اس ملک میں حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو رب قدیر کے بندوں کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے اداروں کا کام ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، ملک میں لا قانونیت پہ نظر رکھنا ہے، ملک کے دشمنوں کا قلع گما کرنا ہے، لیکن ملک کے اوپر حکومت کرنے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو کملی والے کے غلاموں کو حاصل ہے۔ تکبیر! 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 صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے رکھوالے بھی احسان علی ظہیر کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے شاہین ہیں، اور آئین کے رکھوالے بھی علامہ شہید کے فرزند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، آج اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں کرتے، یا کسی دوسری سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم کو یہ سبق اگر حاصل ہوا بطل حریت حضرت سید داؤد غنوی سے حاصل ہوا، ہمیں یہ سبق اگر حاصل ہوا امام النصر علامہ شہید سے حاصل ہوا، ہمیں یہ سبق اگر حاصل ہوا تو علماء اکابرین اہل حدیث سے حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی چوکھٹ کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے، اور آئین کے پرچم کو بھی سر بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، مشرک کا جینا حرام کر دو، عدالت لگا کے فاروق والی کافر کا پکڑ کے چالان کر دو، مار کے نعرہ تکبیر والا کافر کا سینے میں کر دو۔ حضرات گرامی قدر، اور آج جو باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں ان کو ذرا دوہرا کر مزید اپنی بات کو آگے بڑھا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور شمع رسالت کے پروانوں کیا اسلام کی چوکھٹ کی چوکیداری کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار ہو، ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، اور آئین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضرات ذرا ایک اور نکتے کی بات بھی سن لیجئے، بھائی کاشف رندھا بھی موجود ہیں، بھائی یونس آزاد بھی موجود ہیں، محتسن بھائی بھی موجود ہیں، ہر ایک کی آئین کے ساتھ اپنی اپنی نسبت ہے، آئین کے ساتھ اپنا اپنا تعلق ہے۔ مشرف کے دور کے اندر، حمید نظامی ہال کے اندر 73 کے آئین کے تناظر کے اندر ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام کے اندر پیپل پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے، اور آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا بھی موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر، پیپل پارٹی کے لوگوں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی زیر نگرانی بنایا گیا، اور مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو بنانے کے اندر مسلم لیگ کے زعماء بالخصوص چودھری ظہور الہی کا بھی کردار تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب میری باری آئی تو میں نے کہا کسی کو مسلم لیگ کی وجہ سے پیار ہے اور کسی کو پیپل پارٹی کی وجہ سے پیار ہے، مجھے اگر 73 کے آئین سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے کہ یہ آئین دیوار ہے مسلمانوں کے درمیان اور حکم نبوت کے غداروں کے درمیان۔ اور حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ ہیں حرمت رسول اللہ اور حکم نبوت کی چوکیداری اور چوکھٹ کے تحفظ کی ضمانت دینے والے آئین کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے۔ اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توحید کے کلمے کی سر بلندی کریے، پیغمبر دماغ کی رسالت اللہ خالدہ کے لیے، آپ کی حکم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اور اس ملک میں الحاد کے راستے کو روکنے کے لیے، جسے اس ملک کے اندر ایک طریقہ ایک کار کے ذریعے، ایک کانسپریسی کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے، اہلاک باختہ آوارہ اور بے حیا عورتوں کے ذریعے اس ملک کے در و دیوار کے اندر پھیلانے کی جستجو کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو، انتظامیہ کو شہداء اہل حدیث کانفرنس کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بزدل نہیں ہیں، کٹنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پہ چڑھنے والے ہیں، سینے پہ گولیاں کھانے والے ہیں، بارود اور بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والے ہیں۔ اگلے سال اگر بے حیا مارچ کو نکالا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں حرمت رسول اللہ کی ریلیوں کو نکال کے چھوڑیں گے۔ تکبیر، قدم بڑھاؤ، ابتسام، یہ برکر تیرے، ابتسام کے، ابتسام کے، ابتسام کے، تیری انشاءاللہ، مان ہے تیرا انشاءاللہ، شان ہے تیری۔ حضرات گرامی اگر مجھے یہ بات بتلائیے، بے حیا مارچ کے مقابلے میں حرمت رسول اللہ کی ریلیاں نکالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، یا ان بے حیاؤں کو لگام دو،
یا علامہ شہید کے شہیدوں میں میدان عمل کا آنے کا موقع دو. حضرات گرامی قدر اور یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد نہ زور بازو کے اوپر ہے, اعتماد نہ اپنی اعصاب کی طاقت کے اوپر ہے, اعتماد کس کے اوپر ہے؟ حضرت شہید نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو کس چیز کا؟ کلمہ مخذوف ہے, کلمہ چھوا ہوا ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. محذوف کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل کے ساتھ لڑتا ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کے فضل و کرم سے. کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. احسان اللہ نہیر کے بیٹوں کا لشکر اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں اقامت دین, نفاذ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر کے چھوڑے گا. حضرات میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. شب گریباں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.